بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی اس پتھر سے خون نکلنے لگتا ہے جس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک شہادت کے وقت رکھا گیا تھا۔ 1400 سالہ پرانی اس کرامت کی تفصیل کیا ہے اور ملک شام میں رکھے اس مبارک پتھر سے خون کیسے نکلتا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس پتھر کا ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے اور شہادت حسین علیہ السلام کے وقت دنیا میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ قتل حسین جیسا غضبناک سانحہ اس کائنات میں نہ آج تک پیش آیا، نہ پیش آئے گا اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی پیش آیا تھا۔ ایسا غضب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈھایا گیا، کسی پر نہیں ڈھایا گیا۔ اس ظلم پر اللہ کی ذات کا جو غیظ و غضب دیکھنے کو ملا، اس کا مختصر نقشہ کھینچنے کے بعد آپ کو اس پتھر کے بارے میں بتاتے ہیں جس پتھر پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ یاد رہے کہ سانحہ کربلا کے بعد بہت سے ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے جن کے بارے میں اکابرین کی مستند روایات ملتی ہیں۔ چند ایسے ہی واقعات پیش خدمت ہیں۔ سانحہ کربلا کے بعد ہونے والے واقعات میں آسمان سے خون کی بارش ہونا اور دنیا کا تاریک ہو جانا وغیرہ جیسے واقعات شامل ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سانحہ تھا ہی ایسا کربناک کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بے دردی کے ساتھ ستایا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا، ایسے میں آسمان بھی پھٹتا تو کم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، جیسا کہ بہقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ سرخ خون برآمد ہوا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے تازہ سرخ خون نکلا، جیسا کہ بہقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے، اور زہری نے کہا مجھ کو خبر پہنچی کہ جس دن حسین علیہ السلام شہید ہوئے، بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ سرخ خون نکلتا تھا۔ اور بہقی نے علی بن مسہر سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ مجھے میری دادی نے بتایا کہ جب امام حسین شہید ہوئے، میں نوجوان لڑکی تھی، امام علی مقام کی شہادت کے سانحہ پر کئی دن تک آسمان روتا رہا۔ بہقی اور ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے روز آسمان سے ایسا خون برسا کہ خراسان، شام اور کوفہ کی گلی کوچوں میں آب رواں کی صورت جاری ہو گیا۔ منقول ہے کہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو دارالامارہ کوفے میں لایا گیا اور وہاں رکھا گیا تو دارالامارہ کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آفتاب کو ایسا گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ قیامت قائم ہو گئی اور علامات قیامت ظاہر ہونے لگیں۔ دوستو، گریہ آسمان کے متعلق سلف سے متعدد روایات منقول ہیں، چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ قتل حسین کے دن سے 3 روز تک دنیا تاریک رہی، اس کے بعد آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی۔ سالبی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قتل حسین پر آسمان رویا اور آسمان کا رونا اس کی سرخی ہے۔ منقول ہے کہ آسمان 6 مہینے تک سرخ رہا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پر جو سرخی شفق ہے یہ قتل حسین کے واقعے کے بعد ظاہر ہوئی، اس سے قبل آسمان پر اس سرخی کا وجود نہ تھا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے کہ شفق کی سرخی سید الشہداء کی شہادت سے قبل نظر نہ آتی تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ آسمان کی سرخی غضب خداوندی کی علامت ہے، جیسا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب غصے کی وجہ سے خون جوش میں آتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ جو جسم اور دیگر لوازم سے منزہ ہے، اس نے اپنے غضب کے اظہار کا ذریعہ کنارہ آسمان کی سرخی کو بنایا تاکہ شفق کی یہ سرخی قاتلان حسین کی انتہائی معصیت اور غضب الہی کی شدت پر دلیل بن جائے، اور
بعض کا کہنا ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے بعد 7 روز تک آسمان نے گریہ کیا اور آسمان کا یہ رونا اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ آسمان کی سرخی کے سبب تمام در و دیوار اور عمارتیں بھی زرد ہو گئی تھیں اور آسمان سے اتنے شہاب برسے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اسی طرح قتل حسین علیہ السلام کے دن آسمان سے خون برسا، جس کے نشانات ایک عرصے تک زمین پر باقی رہے، اور جو کپڑا یا لباس اس خون سے رنگین ہوا اس کی سرخی کپڑے کے بوسیدہ اور پارا پارا ہونے تک زائل نہ ہوئی۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی نشانیاں ہیں، جو کہ شہادت حسین علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کا سبب بنا، اور اسی غصے کے باعث یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ بہقی نے جمیل بن مرہ سے روایت کی ہے، یزید کے لشکری امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے اور انہیں ذبح کر کے پکایا۔ ان کا گوشت اندرائن کے پھل جیسا کڑوا تھا، کسی کو اسے کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوائق محرقہ میں منقول ہے کہ ایک قافلہ جو یمن سے عراق کی جانب گھاس لے کر جا رہا تھا، عراق کے راستے میں لشکر یزید کے ساتھ ملا تو قافلے کے اونٹوں پر لدا ہوا تمام کا تمام ورس گھاس جل کر خاکستر ہو گیا۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ وہ رس گھاس جو قاتلان حسین کے لشکر میں تھا جل کر خاک ہو گیا، اور جن اونٹوں کو ذبح کیا گیا ان کے گوشت میں سے آگ بھڑک اٹھی، اور اسی طرح کے دوسرے عبرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ دوستو، یہ تھیں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی وہ نشانیاں جو کہ اس ظلم کے بعد دیکھی گئیں جو امام حسین پر ڈھایا گیا تھا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس پتھر کے بارے میں جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پتھر سے آج بھی خون رستا ہے، اس پتھر کا رنگ آج بھی سرخ ہے۔ دوستو، اپنی اسکرین پر اس پتھر کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پر شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اسی لیے اس پتھر سے محرم کے مہینے میں خون رستا ہے۔ یہ پتھر اپنا رنگ تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کو اسکرین پر یہ پتھر دکھائی دے رہا ہے جس پر خون واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا کہ کیسے پتھر پر خون دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پتھر اور ویڈیو کلپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ پیارے دوستو، کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ یاد رہے کہ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ تھے، شجاعت کی مثال تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور آخر دم تک باطل کا مقابلہ کرتے رہے۔ جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کا آخری مسکن کربلا ٹھہرا، جہاں پر آپ کی زندگی کے آخری دن گزرے۔ آپ کی زندگی کا آخری کھانا، آپ کی زندگی کی آخری نمازیں اور آپ کی زندگی کی آخری سانسیں کربلا ہی کی سرزمین پر گزری۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔